بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بعض لوگ جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ امام بخاری کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض کرتے ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ پر طرح طرح کے اعتراض کرتے رہتے ہیں، اور دلیل میں کبھی امام بخاری کو پیش کرتے ہیں، کبھی دوسرے محدثین کو پیش کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے وہ امام بخاری کی ذات ہے۔ اور امام بخاری کے حوالے سے وہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، اور اگر امام ابو حنیفہ ایسے نہ ہوتے، غلط نہ ہوتے، تو امام بخاری جیسا بڑا محدث بھلا ان کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس دلیل کا جائزہ لیں گے، اور ویسے تو میں ان کے اس اعتراض کا جواب بہت علمی دے سکتا ہوں، محدثین سے، محققین سے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے بہتر سمجھا اس بات کو کہ میں ان کے جواب میں خود اہل حدیث کے مولوی کو پیش کروں کہ انہوں نے خود اس اعتراض کا جواب دیا ہوا ہے، کہ جس کو لے کر کے یہ آج کے اہل حدیث امام بخاری کا نام لے کر امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان پر الزام لگانا چاہتے ہیں۔ تو ہم جواب دیں، اس سے بہتر ہے کہ خود اہل حدیث کے بڑے سینئر مولوی نے اس بات کا جواب دے رکھا ہے کہ کوئی بھی دوبارہ امام بخاری کو اس طریقے سے حوالہ نہیں بنائے گا۔ اور امام بخاری کی وہ عبارت کیا ہے، وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی ایک کتاب تاریخ الصغیر میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کی خبر حضرت سفیان ثوری کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ ان سے بڑا بدبخت اسلام میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس روایت کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایسی بات لکھی ہے، یعنی کہ وہ ایسے ہی تھے۔ تو آئیے میں اہل حدیث کے مولوی سے آپ کے سامنے اس بات کی دلیل پیش کرتا ہوں، تاکہ جو لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں کم سے کم وہ اپنے مولوی کی بات تو مان ہی لیں گے۔ اہل حدیث کے مولانا ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں صفحہ نمبر 82 پر اسی حوالے کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کے بعض حوالے لوگوں کے لیے سخت ٹھوکر کا باعث ہوئے ہیں، پس لازم ہے کہ ہم ان میں سے سب سے سخت حوالے کا ذکر کر کے اس کا جواب دیں، اور باقی حوالوں کو اسی کے قیاس پر چھوڑ دیں۔ آگے لکھتے ہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مرحوم اکثر دفعہ فرمایا کرتے تھے، عرب کا منہ زور شاعر متنبی کہتا ہے، جب تیرے پاس میری مذمت کسی ناقص آدمی کے ذریعے پہنچے تو تو سمجھ لے کہ وہ اس بات کی شہادت ہے کہ میں کامل ہوں۔ پھر آگے ابراہیم سیالکوٹی لکھتے ہیں، محدثین کے نزدیک روایت کے متعلق سب سے پہلے راویوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح کی طرح، یعنی صحیح بخاری کی طرح اپنی دوسری کتابوں میں صحت کا التزام نہیں کیا۔ بس دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت امام بخاری تک کیسے واسطے سے پہنچی ہے۔ سو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں، بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے، اس نے کہا ہم سے بیان کیا فزاری نے، اس نے کہا میں سفیان کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس نعمان یعنی امام ابو حنیفہ کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، وہ اسلام کو گنڈی گنڈی کر کے توڑتا تھا، اسلام میں اس سے بڑا بدبخت کوئی پیدا نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ پھر تاریخ صغیر کا حوالہ دیا ہوا ہے ابراہیم سیالکوٹی نے، تو اس اعتراض کو انہوں نے خود یہاں پر نقل کیا ہے، اور آگے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، نعیم کے متعلق نقاد ائمہ حدیث میں سخت اختلاف ہے، بعض کی رائے اچھی ہیں اور بعض کی بہت سخت ہیں۔ حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں، یعنی یہ ائمہ اعلام میں سے ایک ہے، باوجود اس کے کہ اس کی روایت حدیث میں نرم ہوتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، امام بخاری نے اس کی حدیث روایت کی ہے لیکن دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر کی ہے، یعنی کہ پوری طرح سے اس پر اعتبار نہیں کیا امام بخاری نے، بلکہ دوسرے راویوں کی مطابقت کے ساتھ میں اس کی روایتیں لی ہیں۔ آگے تیسرے پوائنٹ پر لکھتے ہیں، عباس بن مصعب نے اپنی تاریخ میں کہا کہ نعیم بن حماد نے حنفیوں کے رد میں کئی کتابیں لکھی ہیں، یعنی کہ یہ ایسا شخص تھا جو حنفیوں کے رد میں کتابیں لکھا کرتا تھا۔ آگے چوتھے پوائنٹ پر لکھتے ہیں، امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں، میں نعیم کے حال سے سب سے زیادہ واقف ہوں۔ اس کے بعد امام ذہبی
افتراق امت کے حدیث جو نعیم کی روایت سے ہے اسے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 70 سے کچھ زائد فرقوں میں بٹ جائے گی۔ میری امت پر سب سے بڑے فتنے والا وہ فرقہ ہوگا جو امور دین کو اپنی رائے سے قیاس کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، بے شک نعیم کی یہ حدیث حنفیوں کے رد میں متشددین کے ہاتھ میں تلوار کی طرح ہے۔ لیکن اس کے آگے ملاحظہ فرمائے کہ نعیم کی اس روایت کے بارے میں امام ذہبی انہی امام یحییٰ بن معین کی کیا رائے نقل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ شخص کیسا تھا نعیم بن حماد، اس کے بارے میں یحییٰ بن معین کی کیا رائے ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، محمد بن علی بن حمزہ مروزی کہتے ہیں، میں نے حضرت یحییٰ بن معین سے اس روایت کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ ایسا فرقہ ہوگا جو اپنی رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے گا۔ اس روایت کے بارے میں یحییٰ بن معین سے پوچھا جو کہ نعیم بن حماد نے بیان کی ہے، تو یحییٰ بن معین فرماتی کہ لیس لہ اصل، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی حقیقتاً ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اس روایت کو اور نعیم بن حماد کے حال کو جب ملا کر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نعیم بن حماد کا جو اختلاف ہے حنفیوں سے، وہ علمی اور تحقیقی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ضد کی بنیاد پر ہے اور تعصب کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ انہوں نے غلط روایتوں کا سہارا لیا ہے حنفیوں کو رد کرنے کے لیے، ایسی روایتیں جن کی کوئی اصل بھی موجود نہیں ہے۔ آئیے آپ کو مزید بتاتا ہوں نعیم بن حماد کے بارے میں کہ امام ذہبی اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، یہ حنفیوں کے معاملے میں کس طرح کا رویہ رکھتا تھا۔ اہل حدیث کے عالم ابراہیم سیالکوٹی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں امام ذہبی کے حوالے سے کہ ابو الفتح ازدی نے کہا، نعیم سنت کی تقویت میں حدیثیں بنا لیا کرتا تھا، یعنی جھوٹی حدیثیں بنا لیا کرتا تھا، اور جھوٹی حکایتیں بھی نعمان یعنی امام ابو حنیفہ کی عیب گوئی میں بناتا تھا، جو سب کی سب جھوٹی ہیں۔ یعنی کہ امام ذہبی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ نعیم بن حماد ایک ایسا شخص تھا جو سنتوں کے لیے جھوٹی حدیثیں بھی بنا لیا کرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ کے خلاف بھی، حنفیوں کے خلاف بھی جھوٹی روایتیں بنا لیا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہوگا۔ امام ذہبی کے اسی قول کی تائید امام ابن حجر اسقلانی نے بھی کی ہے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں، اور اس کا حوالہ بھی اہل حدیث کے عالم ابراہیم سیالکوٹی نے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 84 پر نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں، نعیم سنت کی تقویت میں اور امام ابو حنیفہ کی بدگوئی میں جھوٹی حدیثیں اور من گھڑت حکایتیں بنا لیا کرتا تھا۔ اہل حدیث کے عالم نے خود یہاں پر کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ یعنی کہ محدثین کے نزدیک نعیم بن حماد کوئی معتبر شخص نہیں ہے، اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں بھی بنا لیا کرتا تھا، سنت کی تقویت میں روایتیں اپنی طرف سے گڑھ لیتا تھا، حنفیوں کے رد میں اپنی طرف سے روایتیں گڑھ لیا کرتا تھا، تو پھر ایسے انسان کی روایت ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی۔ مزید اس کے بارے میں ابراہیم سیالکوٹی آگے کیا لکھتے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں، اسی طرح امام ابو داؤد کہتے ہیں، نعیم کی 20 احادیث ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، یعنی جھوٹی حدیثیں ہیں ان کی۔ پھر آگے کنکلوژن لکھتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کی جائے، جن کو حافظ شمس الدین ذہبی جیسے ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام بخاری نے وہ جو بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے انتقال کی خبر جب پہنچی تو سفیان ثوری نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں ایک بدبخت انسان کہا تھا۔ یہ جو بات امام بخاری نے لکھی ہے، اس بات کا رد خود اہل حدیث کے عالم نے کیا ہوا ہے، اور یہ ایک بات بتائی ہے کہ امام بخاری کو یہ جو بات ملی ہے وہ نعیم بن حماد سے ملی ہے، اور نعیم بن حماد ایک ایسا شخص تھا جو جھوٹی روایتیں بناتا تھا، حنفیوں کے رد میں جھوٹی حدیثیں گڑھ لیا کرتا تھا، جھوٹی باتیں بنا لیا کرتا تھا۔ تو ایسے انسان کی روایت ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، اور اس کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو میں تمام اہل حدیث سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اعتراض کرنے سے پہلے کم سے کم اپنے علماء کو پڑھ لیا کریں، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کچھ اور کہتے ہیں، آپ کے علماء کچھ اور کہتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ آپ دونوں میں سے اصلی اہل حدیث کون ہیں۔ تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں،
ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔